اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہوا پا میرا من کی صدا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو معرفت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے اس روایت کے ذیل میں تھی کہ جس روایت میں امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات اور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے تعارف حاصل کرنے والے ان افراد کے درمیان کہ جنہوں نے امام کی ظاہری زندگی میں، یعنی جو تقریباً 4 یا 5 برس پر مشتمل تھی، ملاقات کی اور ان سے کچھ معجزات وغیرہ دیکھے۔ اس سلسلے کی دوسری روایت آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے کہ جس کے راوی ہیں سعد ابن عبداللہ قمی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں جب قم میں تھا اور اس وقت ایک سوال میرے ذہن میں تھا، بلکہ چند سوالات تھے کہ جو مشکل سوالات تھے، کہ جن سوالات کو سمجھنا، جن کے متعلق حل کرنا یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ چاہتا تھا کہ میں پوچھوں اور جا کر اس دروازے سے یہ علم حاصل کروں، اس دروازے سے یہ بات جانوں کہ جو واقعاً علم کا ذخیرہ ہے۔ بس میں نے ایک مرتبہ، راوی کہتا ہے، یعنی خود سعد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک پورا تھیلا تیار کیا، پورا تومار تیار کیا کہ جس میں 40 سے زائد ایسے سخت سوالات لکھے ہوئے تھے، مسائل لکھے ہوئے تھے کہ جن کا جواب دینے والا مجھے کوئی نہیں مل رہا تھا کہ جس سے جا کے جواب حاصل کر پاتا۔ فرمایا کہ میں اپنے آقا و مولا کے صحابی اور ان کے جو نمائندے تھے احمد ابن اسحاق قمی، ان کی خدمت میں جانے لگا کہ جا کر ان سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ کہ ایک مرتبہ جب ان کے پاس گیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو اپنے مولا سے ملنے کے لیے سامرہ کی طرف نکل چکے ہیں۔ جیسے ہی معلوم ہوا تو میں نے سوچا کہ میں بھی سامرہ ہی چلا جاؤں، جا کر میں اپنے مولا کی خدمت میں ان سوالات کو پیش کر سکوں۔ اور بڑا عجیب ان کا جملہ اور ان کی عقیدت تھی کہ ایک مرتبہ جب نکلے تو راستے میں ہی احمد ابن اسحاق سے ملاقات ہو گئی، اور ملاقات کے وقت ہی یہ جملہ اور یہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگے کہ جب ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے سے مصافحہ کیا، کہنے لگے کہ خیریت، یہاں کیسے ملاقات ہو گئی؟ فرمایا شوق زیارت و مسائل دریافت کرنے کی عادت کی وجہ سے، یعنی جو مسائل مجھے پیش آئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اپنے مولا سے دریافت کروں۔ ایک مرتبہ دونوں نے طے کیا کہ ہم دونوں مل کر ایک ہی مقصد کے لیے جا رہے ہیں، تو جا کر امام سے ملاقات کریں گے۔ کہ ایک مرتبہ یہ بھی کہنے لگے کہ میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں کہ جن کے بارے میں میں حل کرنا چاہتا ہوں، اور یقیناً ان سے بہتر اور ان سے صحیح ترین جواب کون دے سکتا ہے کہ جو آل محمد علیہ السلام ان تمام چیزوں سے متعلق، جو خاص طور پر قرآن کی آیات اور احادیث اور ان تمام چیزوں سے متعلق ہیں، جواب دے سکیں۔ بس ایک مرتبہ یہ باتیں ہو رہی تھیں، سفر جاری رہا، سامرہ کے قریب پہنچے، اور جب سامرہ پہنچے تو مولا سے اجازت طلب کی گئی۔ اجازت چاہنے کے بعد احمد ابن اسحاق داخل ہوئے۔ ان کے گردن میں ایک تھیلی تھی۔ اب یہ روایت کا جو اسلوب ہے وہ ہمیں خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ تھیلی تھی جس کو انہوں نے تبری چادر میں لپیٹ کر رکھا ہوا تھا، اور اس میں چھوٹی چھوٹی کئی تھیلیاں تھیں۔ چونکہ احمد ابن اسحاق امام کے نائب اور نمائندے تھے، تو امام کے لیے جتنے بھی ایسے خمس کے یا دیگر اموال بھیجے جاتے تھے احمد ابن اسحاق قمی کی وساطت سے بھیجے جاتے تھے، تو ان کے پاس کئی ایسی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں تھیں کہ جو اس بڑے تھیلے کے اندر موجود تھیں۔ کہ ایک مرتبہ وہ تمام چیزیں لے کر، جن میں 160 دینار و درہم تھے، ہر ایک پر بھیجنے والے کی مہر لگی ہوئی تھی، تمام تفصیلات تھیں۔ کہ ایک مرتبہ سعد کہتے ہیں جب مولا ابو محمد علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو ان کے چہرے کا نور ایسا تھا کہ جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو۔ کہ ایک امام جب تشریف لائے، امام کی دائیں ران پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ بالکل ستارے کی مانند چمک رہا تھا، اور ان کے بال ایسے بنے ہوئے تھے، یعنی ان کی مانگ ایسے نکلی ہوئی تھی کہ جسے تشبیہ دی گئی کہ جیسے 2 واو کے درمیان الف ہو،
ایسی صاف ستھری مانگ نکلی ہوئی تھی، بال بنے ہوئے تھے، ان کے سامنے ایک طلائی انار رکھا ہوا تھا، ایک سونے کا انار رکھا ہوا تھا جو کسی نے ہدیے کے طور پر امام کی خدمت میں بھیجا تھا، وہ بھی موجود تھا. اور یہ کیفیت تھی کہ جس کیفیت سے ہم وہاں پر بیٹھے اور امام سے ملاقات ہو رہی تھی. مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے.